آیت نمبر ہے 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دور سے یہود کا ذکر آ رہا ہے. یہود کی کچھ قباحتوں کا ذکر ہوا، برائیوں کا. انہوں نے وعدے توڑے اور غلط نظریات انہوں نے قائم کر لیے، ان نظریات کی بنیاد پر چلنے لگے. پھر آگے کچھ قوانین کا ذکر ہوا، قتل ناحق اس کا جرم، ڈاکے کی جو سزا ہے اس کا ذکر ہوا، چوری کی سزا ہے اس کا ذکر ہوا. ابھی آگے اگر گناہ کا ارتکاب کیے کسی نے، مرد عورت نے، اس کی سزا کا ذکر ہے کہ یہ جتنی سزائیں اس شریعت میں ہیں یہی سزائیں تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، اس کا ذکر فرمایا. یہاں پر ایک واقعے کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے. ان آیات، یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، یا ایھا الرسول لا يحزنک سے لے کر کے آیت نمبر 41 سے لے کر تقریباً یہ بنتا ہے آیت نمبر 43 تک. یہ 3 آیتیں بنتی ہے. تورات میں بھی سزا یہی تھی جو ہماری شریعت میں ہے کہ اگر مرد عورت نے گناہ کا ارتکاب کیا، شادی شدہ ہے تو کیا سزا ہونی چاہیے، غیر شادی شدہ ہے تو کیا سزا ہونی چاہیے، یہی سزا تھی. لیکن انہوں نے آلات کے ساتھ ساتھ جیسے کتاب میں تحریف کر ڈالی تھی، تو ان سزاؤں میں بھی انہوں نے ترمیم کی تھی. کس طریقے سے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ التحمیم والتجبیہ، کہ اگر مالدار لوگوں کے مثال کے طور پر جو امیر مالدار قسم کے لوگ ہیں، ان میں کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کی سزا تھوڑی تبدیل کر دی. غریب آدمی کرتا تھا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے تھے. التحمیم والتجبیہ کا مطلب یہ منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے گھما دو، بس یہ سزا ہو گئی. تو یہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، اور انہوں نے امیر کے لیے الگ سزا رکھی تھی، غریب کے لیے الگ رکھی تھی، اور حالات کے اعتبار سے دیکھتے تھے تھوڑا کے پیچھے بھائی عمل ہو گیا اس پہ. اس کا مطلب ان میں تو یہ بھی تھا، یعنی وہ مانتے تھے کہ یہ سزا ہے لیکن اس سے ہٹ کر کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بالکل اس کا تصور ان چیزوں کا ختم ہو گیا نا. دین کے یہ آگے تفصیل آ رہی ہے. آج کا سبق بڑا اہم ہے. قرآن کریم کے قانون کے حوالے سے، یہ قرآن کریم کی کیا وہ ہے، یا آسمانی کتابیں جتنی بھی اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، ان کی کیا حیثیت تھی. صرف یہ تو نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تصور یہ قائم ہو گیا کہ بس یہ کتاب ہے اور
گھر پہ رکھ لو، زیادہ سے زیادہ ابتدا میں آ کر کے پڑھ لو، قرآن خوانی میں اٹھا لو، قسم کے طور پر اٹھا لو، شادی میں اٹھا کے دے دو. یہ ایک اس کا تصور رہ گیا معاشرے کے اندر. بس یہی تصور ہے کتاب کا. جس مقصد کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری ہے وہ مقصد تقریباً فوت ہو گیا، تقریباً. اللہ یہ کہ جیسے اکا دکا کہیں انفرادی عمل نظر آ رہا ہو، اجتماعی صورت میں کہیں بھی مسلمانوں میں اجتماعی احکامات کا وہ نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے یہود کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے یہ شکل بنائی. خیبر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. خیبر ان کا سب سے بڑا مضبوط گڑھ تھا اور مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل کے فاصلے پر واقع تھا. تو وہاں جب دو آدمیوں نے گناہ، مرد عورت نے گناہ کا ارتکاب کیا، اب وہ سزا لے کر کے کہنے لگے یار ہمارے ہاں تو سخت سزا ہے، کوئی لچک نہیں ہے، اور جرم کیا ہے بڑے خاندان کے آدمی نے. تو کہنے لگے یار یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس میں بڑی سہولت ہے. یہ عجیب بات، میں ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ہمارے ہاں یہ جو نہیں ہے، یہ جو فرقے بنے ہیں، جماعتیں بنی ہیں، ان میں عجیب بات ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کبھی. یعنی کبھی ایسی نامناسب بات پہ اڑ جاتے ہیں. لیکن ایک بات عجیب ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل فلاں مولوی کے پاس نکل سکتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. جتنے مثال اتنا یقین ہے کہ ہے مسلمان، یہ اس کو کہتے ہیں دل کی گواہی. اس کا حل کہیں نکل سکتا ہے، یا یہ مسئلہ یہاں سے حل ہو سکتا ہے، یہ والا یہاں سے حل ہو سکتا ہے. تو پھر جا کے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فروعات میں ہم الجھ گئے ہیں یا رسومات پہ ہم الجھ گئے ہیں، لیکن وہی لوگ مسائل پوچھنے کے لیے پھر آ جاتے ہیں. لیکن بات جب اس کی آتی ہے تو اس پہ اڑ جاتے ہیں. یہ کمزوری ہے نا. اب انہوں نے دیکھیں کیا کیا، اتنا معلوم کا دل نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غلط نہیں ہے، قرآن غلط نہیں ہے. فیصلہ لے کر کے ایک وفد بنایا. عبداللہ بن سوریہ ان کا سب سے بڑا عالم تھا، فدق کے مقام پہ رہتا تھا. یہ فدق وہاں ایک مقام ہے خیبر کے قریب اور مدینہ منورہ کے درمیان. ان کو ذمہ دار بنایا اور ایک وفد ان کے ساتھ کر کے کہ تم جا کر کے خاموشی کے ساتھ سن لو اور وہ کیا بتاتے ہیں. اگر مزاج کے ان اوتی تم آگا فخذوہ وان تؤتوہ فاحذروا، مزاج مرضی کے مطابق اگر کوئی چیز مل گئی تو لے لیں گے، نہیں تو خاموشی کے ساتھ اٹھ کے آ جائیں گے. یہ پورا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور رات انہوں نے وہاں منافقین کے ہاں گزاری. مدینہ منورہ میں رات کو نہیں آئے اور صبح کے وقت پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کہنے لگا رسول اللہ اس طریقے سے اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرے تو آپ کے ہاں اس کی سزا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ہاں تو یہ سزا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا سزا ہے؟ کہنے لگا ہمارے ہاں تو بس تحمیم و تجبیہ، منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے گھما لیتے ہیں بس. کہنے لگا نہیں تورات میں یہ سزا نہیں ہے، وہ تورات میں یہ سزا نہیں. کہنے لگے تورات میں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات منگوا لو. تورات منگوائی گئی. بیٹھ گئے. عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہو گئے تھے، سب سے بڑے عالم تھے یہود کے، وہ کھڑے تھے. وہ جب رکھا تورات کو تو پڑھنا شروع کیا. کہنے لگے وہ حصہ نکال کے پڑھو جہاں پر حدود کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے. پڑھنا شروع کیا. جب پڑھا جو آیت آئی نا جہاں پر سزا کا تو فوراً اس کو انگلی رکھ دی اور اس کو بڑے طریقے سے ہے نا اس کو کراس کر کے آگے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عبداللہ نے سلام فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کھا گیا، ایک حصہ کھا گیا. یہ اس کو جب نکالا گیا تو وہ پوری آیت اس میں من وعنس موجود تھی. چنانچہ پھر انہوں نے حج جاری کی. اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا
يحزنك، آپ کو غمگین نہ کرے، غم میں نہ ڈالے آپ کو. یعنی کبھی انسان کو ہوتا ہے نا کہ یار یہ فلاں آدمی، قرآن سے بڑی تسلی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تسلی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، اب ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت ہوتی تھی. مکی دور کو لے لیں، مدنی دور. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی تکلیف بھی بہت زیادہ ہے، ذہنی تکلیف بھی، اس لیے کہ مسلسل مخالفت کا سامنا. اور مدینہ منورہ میں پھر ذہنی تکلیف کا غلبہ زیادہ ہے. منافقین، یہود، کبھی کیا حرکتیں کرے، کبھی کیا حرکتیں کرے. اب دیکھیں نا کیا الفاظ استعمال فرما رہے، لا يحزنک، آپ کو غم میں نہ ڈالے، غمگین نہ کرے آپ کو. کون؟ وہ لوگ الذین یسارعون فی الکفر، جو جلدی سے جا پڑتے ہیں کفر میں. وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کرے. من الذین قالوا آمنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے جنہوں نے کہا، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مومن نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین. دونوں کو ساتھ رکھ دیں، اس لیے کہ یہ آئے تھے منافقین کے پاس پہلے. تو وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں. ومن الذین عادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں، آپ کو غمگین نہ کرے. سماعون للکذب، سماعون، سماعان، سماعون اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. سماعون، سنتے ہیں جھوٹ. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے. لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے. لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی. اس لیے کہ یہ تو نمائندہ تھے نا، اصل تو اور تھے، کسی اور نے بھیجا تھا ان کو. تو فرمایا سنتے ہیں جھوٹ اور سنتے ہیں کسی اور قوم کے لیے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، عدلتے بدلتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے، تحریف کرتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا، ان اوتیتم ھذا، اگر دیا گیا تمہیں یہ حکم تو لے لینا، اگر نرم حکم ملے. اور وہاں بھی آئے تھے اپنے مقصد کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بڑی نرمی پائی جاتی ہے، تو وہاں شاید ہمارے مزاج کا حکم مل جائے، اس لیے آئے تھے. ان اوتیتم ھذا، اگر یہ تمہیں دیا جائے تو لے لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ تمہیں نہ دیا جائے تو فاحذروا، پس بچو. فاحذروا، بچو، چھوڑ دو پھر. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اس کی سوچ، اس کی ذہنیت خراب ہو جائے، اس کی صلاحیت فتنوں میں لگے، شرارتوں میں، سازشوں میں، یہ مطلب ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرے فتنتہ، فتنے میں ڈالنے کا، فلن تملک له من اللہ شیئا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو نہیں، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے. فلن تملک، نہیں ہے آپ مالک. فلن تملک، ہرگز آپ مالک نہیں ہوں گے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئن، کسی چیز کا، یعنی آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اولئک، یہی لوگ ہیں، یہ جو منافقین تھے، یہود تھے، یہی لوگ ہیں، الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا یہ کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. ان کے دلوں کو پاک کر دے، نہیں، اللہ نے ارادہ، اس لیے کہ ان کے ارادے ہی غلط ہیں. دیکھیں ایک آدمی غلطی پر ہو، اپنی غلطی کو غلطی سمجھے، احساس ہو، اللہ تعالیٰ بڑی رہنمائی فرماتے ہیں.
ایک آدمی کا ذہن الٹا ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہو اور اس کی نیت ہمت فطور و بظاہر وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں تو اچھا آدمی ہوں، ٹھیک آدمی ہوں، باتیں زبان سے بڑی اچھی اچھی، یہ اور خطرناک مرحلہ بن جاتا ہے، جو ہمارے ہاں بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے بہت زیادہ. کہ دیکھیں بظاہر ایک آدمی کی سوچ، اس کی فکر، اس کی نیت پیچھے خراب ہے، اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو زبان سے بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں. ایک آدمی کو دین کا پتہ نہیں ہے یا دین کے نہیں چلا خاموش رہے، یہ اتنا خطرناک نہیں، لیکن ایک آدمی کہے زبان سے کچھ اور پیچھے اس کی نیت کچھ اور ہو، یہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے. وہ فرمایا کہ اولئک یہی لوگ ہیں الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے گناہوں سے. یہ میرے دل ہیں، میرے دل رہیں گے. لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. یہ ان کی سزا ہے. سماعون للکذب، سنتے ہیں جھوٹ. وہی نا مقصد ہی غلط ہے، سنتے ہیں جھوٹ. اکالون، یہ بھی اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. اکالون، اکل، کھاتے ہیں حرام. سحت کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے، بخاری شریف میں اس کی تفسیر سحت کے معنی ہے کہ آدمی غلط فیصلہ کرے اور اس کے ذریعے سے جو مفاد حاصل کرے اس کو استعمال کرے، وہ کھانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحت. سحت کے معنی ہے حرام، لیکن ہر حرام نہیں، بلکہ غلط فیصلے دے دیا تھانے میں، کورٹ میں، حکمرانوں نے، علماء نے، یا کسی بھی طبقے نے، فرد نے غلط فیصلہ دے کے اس کے ذریعے سے مفاد حاصل کیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحت. ایسے مال کو سحت کہتے ہیں. سماعون للکذب، سنتے ہیں جھوٹ. اکالون للسحت، کھاتے ہیں حرام. فإن جاؤوک، پس اگر یہ لوگ آ جائیں آپ کے پاس، فاحکم بینہم، پس آپ فیصلہ کر دیجئے ان کے درمیان، یا مناسب سمجھے، او اعرض عنہم، یا ان سے اعراض کر دیں کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو، میں نہیں کر سکتا ہوں تمہارا. یعنی آپ کو اختیار ہے، آپ ان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ بھی اللہ اختیار دے رہے، کر سکتے ہیں. اور او اعرض عنہم، یا اعراض کرے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پس ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے آپ کو کچھ بھی. ہوتا ہے نا حکومت کے لوگ ہیں، سرکردہ لوگ ہیں، اثر رسوخ والے لوگ ہیں، آپ یہ کام کر دو کہتے، نہیں کیا تو پھر ہاں آپ ذمہ دار ہو. عجیب عجیب ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی اس قسم کے سلسلے بالکل. دیکھیں ان آیتوں کو اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کے، جیسے آئینہ آدمی سامنے لگا کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا، آئینے کے سامنے، بالکل اپنے معاشرے کو اس کو آئینہ سمجھ کے معاشرے کو سامنے رکھ دیں. ابھی تفصیل آ رہی ہے آگے. فرمایا آپ کی مرضی ہے ان کا فیصلہ کرے نہ کرے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اگر نہیں کریں گے نقصان نہیں دے سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں گے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بالکل انصاف کا فیصلہ. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے یہ لوگ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں جب مانتے نہیں، آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ،
یعنی عجیب سی بات ہے نا، اعتماد ہے نہیں، فیصلہ کرواتے ہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے آپ، کتنے فیصلے ہیں. منافقین اور یہود میں جھگڑا ہوا، ہمیشہ یہود نے یہی کہا کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائیں گے. اتنا معلوم تھا کہ انصاف ملے گا یہاں سے. وَكَيْفَ، یہ جو آج کل لوگوں کے کاروباری جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے میں، شریعت کا کام ان کو یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں بڑے لمبے چوڑے مسائل کو ختم کر سکتا ہے. بڑے لمبے چوڑے میں شریعت انصاف، سیدھا سیدھا دین ہے بھائی. کس کی غلطی ہے، دونوں کے موقف سنو، طریقے سے بس سمجھاؤ یہ غلط ہے ایسی تھی. اتنی آسانی ہے. اور یہ ہماری عدالتوں نے تو مسائل کو اور کیا کر دیے، الجھا دیے، الجھاتے ہیں باقاعدہ. جی نہیں، اگر آپ کا دل صاف ہو اور آپ اصول پسند آدمی ہیں نا، آپ کو کبھی، ابھی میرے پاس ایک دکان کا مسئلہ چل رہا ہے 2 بھائیوں کا. اب ایک بھائی آ جاتا ہے، میری بڑی وہ کرتا ہے ادھر ادھر. پہلے میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا، جب سے فیصلہ میرے پاس آیا ہے دعوتیں ان کی بند کر دی، نہ کھاتا ہوں نہ کھلاتا ہوں ان کو. میں کہتا ہوں کھانا اس دن کھائے گا جب انصاف کا فیصلہ ہوگا. الحمدللہ وہ فیصلہ ان کا ہو رہا ہے. اب اس دن ایک نے فون کیا، استاد جی وہ جن کے نام پہ دکان تھی انہیں انتقال ہو گیا، تو کہنے لگے استاد جی اب تو آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، آپ ہی کے پاس آئیں گے. میں نے کہا بالکل اہلاً و سہلاً و مرحباً، لیکن اصول کے ساتھ بات ہوگی، اصول پر. اب کسی کی وہ الحمدللہ اللہ کے فضل کا، میں نے تو الحمدللہ اتنے بڑے بڑے مسائل میں نے ہاتھ ڈالا ہے، لوگوں نے میرا اس میں الحمدللہ ہر فیصلہ بالکل بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے. کیونکہ ادارہ انہوں نے اسی کے لیے بنایا، انہوں نے اس پہ پیسے بھی لیتے ہو، اللہ کے لیے کرتا ہے. تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے. آپ میرے ساتھ کبھی بیٹھے نا، اصل میں یہ اگر آپ کے پاس ہو نا، یہ مسئلے پھر حل ہوتا ہے. دنیا اپنی سوچ سے، دنیا کے سوچ سے آپ فیصلے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ تو اپنی سوچ سے سوچ رہے ہوں گے، یا وہ ایک ظاہری اس کو کاروائی جو بھی ہوتی ہے، کیا ہوا 20 سال کے درمیان، کن مراحل سے یہ گزرا، کورٹ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یہ سب کچھ کریں گے نا. ہمارے ہاں تو بس الحمدللہ میرا اللہ کے فضل و کرم سے اتنا تجربہ ہو گیا نا، میں آدمی کو سامنے سن کے نا مجھے فوراً چاہے وہ کتنی بھی میٹھی زبان استعمال کرے نا، میں ٹک کے ساتھ سمجھ جاتا ہوں یہ گڑبڑ ہے. اتنا الحمدللہ تجربہ ہو گیا. اصل میں یہ قرآن کریم اور سیرت طیبہ 2 چیزوں پر انسان کا عبور ہونا اللہ تعالیٰ بڑی مدد فرماتے ہیں. اور پھر انسان کے اپنی بیچ میں وہ نہ ہو
یعنی سب سے بڑی چیز اس کے اندر ہے نا فیصلہ کرنے میں ایک اصول اور ایک اپنے یعنی مفادات کہہ لیں اس کو، یا اپنی کوئی نیت بیچ میں نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کہیں کہ میں فیصلہ کروں گا، صرف دو انسان یا دو مسلمان جڑ جائیں، ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، اختلافات، یہ آپ کی نیت تو اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا، میں نے ایک لڑکی کا موقف سنا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھی تھی وہ، یہ ممتاز صاحب لائے تھے، بڑا لمبا سنا تھا ہم نے ان کو، ہاں یہ ممتاز صاحب مجھے بیچ میں لائے تھے، اس میں وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، الحمدللہ اس میں پھر بڑی بہتری کی صورت بن گئی تھی، ہو گیا تو ہو جاتا ہے ویسے میرا خیال میں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ ہو، دیکھیں کبھی ضروری نہیں ہے، ہم یہ ضمانت بھی نہیں دے سکتے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض فیصلے ہوئے، منافقین نے گڑبڑ کی، نیتیں خراب تھی ان کی، لیکن اگر پارٹی بھی مخلص ہو سامنے، اور کیا نام ہے اس کا، یہ صغیر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کا ایک مسئلہ ان کو معلوم ہے کتنا خطرناک مسئلہ تھا، وہ الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے حل ہوا۔ اب پولیس والے کہہ رہے کہ بھائی 40,000 روپے ہمارے دے دو، بیچ میں کیس ہمارے پاس آئے تو آپ لوگ مسجد میں کیوں لے کے گئے فیصلہ کروایا؟ انہوں نے کہا مسجد والوں نے ہمیں کھلایا بھی، ہمارا فیصلے بھی کروا دیا، اور آپ الٹا پیسے مانگتے ہیں۔ تو اصل میں سب سے بڑی چیز یہ انسان کی نیت ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں اس میں۔ اور جب انسان کے ذاتیات بیچ میں آ جاتے ہیں، کچھ مفاد بیچ میں آ جاتا ہے، نام و نمود بیچ میں آ جاتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، یا مثال کے طور پر لوگ کہیں کہ پھر مسائل الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں، یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کبھی بیٹھے انشاءاللہ مجلس کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں ان کے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ امام صاحب نے ایک واقعہ سنایا، جلال آباد کا جب طالبان کی حکومت تھی، کچھ لوگ یہاں سے، ایک آدمی نے جلال آباد کے اندر دوسرے کا پاکستانی کا وہ لیا تھا، وہ کئی سال سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، لیکن وہ بالکل اس کا وہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے وہاں ہمارے کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس آدمی کو، وہ آدمی طالبان کا بڑا شدید مخالف تھا، یہ جو پاکستانی تھا، طالبان چھوڑو، ایجنسیوں کے لوگ یہ اس نے کہا بھائی تم اپنا کیس لے جاؤ، تم نے ہر جگہ سے کام کروایا ہے، ان کی حکومت ہے، ان کے پاس بھی لے جاؤ، کیا حرج ہے؟ وہ لے کے گیا تو کہتے جب وہاں گئے تو ان کے گورنر اور ان کے جو طالبان کے لوگ ہیں نا، وہ زمین پہ بیٹھے کہوا چائے پی رہے تھے، وہ چائے پی رہے تھے، تو یہ گئے، سلام کیا، کہنے لگے ہاں کیسے آنا وہ بتائیں، کہنے لگے میں آیا ہوں کراچی سے، میرا خیال میں کراچی کا ہے، اور اس طریقے سے میرا یہاں جلال آباد میں ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، اور کئی سال سے انہوں نے پیسے روکے ہیں، اور وہ میں آتا ہوں وہ ٹرخاتا ہے۔ اچھا بس باتیں نہیں کی، ایک کاغذ چھوٹا سا کاغذ نیچے پڑا ہوا تو اس پہ لکھا یہ اس کو دے دو، بلا لو اس کو۔ اب بلایا، ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن چور آدمی کو پتہ ہے کہ جہاں سے صاف ملتا ہے نا، چور فوراً بھاگتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میں پکڑا گیا۔ کہتے یہ اس کو دیا، جا کے اس نے پرچے دیا، کہنے لگے آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب اس نے بلانے کے بجائے کہنے لگے بھائی تم کیوں طالبان کے پاس یہ مسئلے لے کے گئے، کیا ضرورت پڑی تھی؟ اب آپ آ جاتے، میں نے کب روکا آپ کا مال، میں تو دے رہا تھا، بس آپ نے خواہ۔ اب اس کو بیٹھا، مسئلہ ادھر ہی ختم کروا دیا، اور کہنے لگے جا کے طالبان کو کہہ دو میرے پیسے دیجیے، میں ادھر نہیں جاؤں گا، وہ ساری چیزیں دے دی۔ تو یہ اصل میں فیصلہ ایسے آدمی، اب کورٹ میں آپ ہماری عدالتوں میں، کورٹوں میں جائیں گے، ظالم بدماش ہوتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے وہ بیچارہ بالکل مظلوم ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ہاں یہ بلڈر ہے اور یہ فلاں ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے، رشوتیں کھلا کھلا کر کے یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب ہمارے متقی پرہیزگار لوگ ہو اور ہمارے وکلا، تو پھر تو یہ انجام بنے گا نا۔ ساری تعلیم زندگی سے جھوٹ بولنے میں گزر جاتی ہے، جھوٹ کیسے بولے، جج کو کیسے خریدے، وکیل کیسے بات بنائے، غلط کو تم، جو سچ کو تم جھوٹ بناؤ گے تو کب تک بناؤ گے؟
بالکل الجھا، ہاں وہ جان بوجھ کے الجھاتے ہیں، بالکل. ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک، اور کیسے یہ لوگ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. وعندہم التوراۃ، حالانکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اور اللہ کا حکم بھی اس میں موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر یہ لوگ پھرتے ہیں اس کے بعد، یتولون اعراض کرتے ہیں اس کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے، مؤمنین یقین رکھنے والے. یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب آگے تورات کا ذکر ہوا، آگے تورات کی حیثیت اور اس کی اہمیت کا ذکر ہے کہ تورات کی کیا اہمیت تھی بنی اسرائیل میں، بڑی مرکزی کتاب تھی. انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتارا ہے تورات. فیہا ہدن، اس میں ایک تو ہدایت ہے، وہ نور، اور روشنی ہے، دلائل ہے، ہدایت کی روشنی ہے اس میں سب. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، یحکم فیصلہ کرتے رہے، بہا اس تورات کے ذریعے سے، النبیون انبیاء، الذین اسلموا جو فرما بردار تھے. اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، قید اتفاقی کہتے ہیں اس کو. انبیاء تمام فرما بردار ہوتے یا نہیں، تو ان کے ساتھ یہ اس کو قید اتفاقی کہتے ہیں. ویسے لگا لیتے ہیں محاورات عرب ہے، ورنہ انبیاء میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو فرما بردار نہ ہو. الذین اسلموا جو فرما بردار تھے وہ اس تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرواتے تھے، کرتے تھے. کن کے لیے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں، ان کا فیصلہ کرواتے تھے. والربانیون، اور رب والے جو ان کے پیر تھے، یہود کے پیر تھے، وہ بھی اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرواتے تھے، ان کے بڑے بڑے پیر تھے. والاحبار، احبار حبر کی جمع ہے، اور ان کے علماء وہ بھی اسی تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب پر. ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ تم نے اس کتاب کے ذریعے سے سب کچھ کرنا ہے. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور تھے یہ لوگ اس پر گواہ، یا ہیں یہ لوگ اس پر گواہ. ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ کہ اللہ نے ان کو پابند بنایا تھا کہ تمہارے فیصلے، تمہارے امور، تمہارے معاملات اسی کتاب کے ذریعے سے حل ہوں گے. تمہارے انبیاء ہیں، تمہارے علماء ہیں، تمہارے بڑے ہیں، وہ کروائیں گے. فرمائے کہ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، آپ لوگوں سے نہ ڈرے. آدمی کبھی کبھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا، ایسے معاملات میں آدمی گھبراتا ہے، اس قسم کی چیزیں سامنے آتی. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرے. یار فلاں آدمی کیا کہ لگا، یہ ہو گیا تو یہ بہتر سمجھے، معاملے میں پڑے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے آنے سے مسئلے میں بہتری نہیں آ سکتی، میں اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا، ختم، آرام سے پیچھے ہو جائے. اور اگر آپ کرنا چاہتے اور پتہ ہے میں کر سکتا ہوں، کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اصول کو بنیاد بنائیں. فلا تخشوا الناس، نہ ڈرے لوگوں سے. واخشونی، اور مجھ سے ڈرے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو تم میری آیتوں کو ثمن قلیل پر، یا مت بیچو. کیا ترجمہ لکھا ہے؟ نہیں، تشترو کا کیا لکھا ہے؟ نہ خریدو، اصل معنی حقیقی. ولا تشترو، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل، یعنی دنیا کا مفاد حاصل کر کے فیصلے مت کرو. مطلب یہ فیصلہ دے دیا، اس میں مفاد حاصل کر لیا. جیسے ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاں،
ولا تشترو، اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں ثمن قلیل، تھوڑی سی قیمت. اب آگے دیکھیں بھائی، یہ مضمون اب آیا نہیں، ابھی اصل ہم آئینے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تو یہ تو یہود کا ذکر ہوا نا، ان کے حالات بنیاد بنا کے کہ انہوں نے کیا کیا، کیا خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی تھی، ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، فیصلہ نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس وہی لوگ ہیں کافر. دیکھیں یہ مسئلہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، اچھا مضمون ہے، تھوڑا سا سمجھ میں آنا چاہیے. 3 مرتبہ آیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم کا لفظ، اس مقام پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم، پہلی بار کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تیسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالی کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کا فَأُولَٰئِكَ هُمُ، وہی اولئک لایا، دیکھیں اولئک، پھر ہم لایا، فَأُولَٰئِكَ، وہی لوگ ہیں. وہ دیکھیں اولئک کے معنی بھی وہ لوگ، اس کے معنی بھی وہ لوگ، دونوں کا معنی، ہم کے معنی وہ لوگ، اولئک کا معنی وہ لوگ. جب دونوں جمع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں حصر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حصر کے معنی ہے یہ بند ہو گیا، اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئے. فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں کافر. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ہیں ظالم. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہی لوگ ہیں فاسق. اب پہلا والا جو آیا ہے اس میں تو 2 تفسیریں ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے کہ یہاں پر مراد وَمَن لَّمْ يَحْكُم کے 2 معنی کرتے ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ. وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ، جو تصدیق نہ کرے. تصدیق کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تصدیق قلبی، دل کا یقین. جو بما انزل اللہ کی تصدیق نہ کرے، اس کو نہ مانے، وہی لوگ کافر. تو یہ اعتقادی مسئلہ ہو گیا. ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل کرنا، یہ الگ چیز ہو گئی کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، ہمارے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہو رہے. اور ایک ہے اعتقاد رکھنا کہ بھائی یہ تو اس کے اوپر میں یقین نہیں کرتا. جیسے ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ یقین جانے ہمارے کوٹوں میں ہمارا نظام، یہ آگے تفصیل آ رہی، یہ متصادم نظام ہے. یہ لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے اس کو، قرآن حدیث کے قانون کو بالکل سامنے آگے آ جاتے کہ بھائی یہ ایک بس اصطلاح مشہور ہو گئی، طالبان کا قانون ہے، بس ختم. یہ دین طالبان کا چھوڑیے، یہ تو ہر مسلمان کا دین ہے. تو وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ ایک معنی یہ کرتے ہیں، اور باقی دونوں میں معنی کیا کریں گے؟ ایک معنی بنے گا وَمَن لَّمْ يَقْضِ، اس بات کو سمجھے، بڑا اہم مسئلہ ہے. وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْ، جو تصدیق نہ کرے. تو تصدیق کا تعلق ہو گیا دل سے. اعتقاد جس کو کہتے ہیں یقین نہ رکھیں، اس کو مانے ہی نہیں.
اور ومن لم یقضی کا معنی یہ مانتا تو ایک فیصلہ نہ کرے دونوں. تو ایک طبقہ تو مفسرین کا یہ کہتے کہ پہلا والا فاولئک هم الکافرون کا معنی ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ومن لم یصدق جو تصدیق نہ کرے وہ کافر ہے. اور باقی فاسقون اور ظالمون کا تعلق ومن لم یقضی سے، وہ فیصلہ نہ کرے ظاہر بات ہے وہ تو فاسق تو ہے. جب آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس اللہ کی کتاب نبی کی تعلیمات موجود ہے اور آپ ہٹ کر فیصلے اپنے کہیں اور سے کرواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ میرا کہیں اور سے حل ہو سکتا ہے اور آپ ادھر سے کرواتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو ایک فسق تو ہے نا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کے لیے. اور آج کل تو تقریباً میرے خیال میں وہ عام طور پر مسلمان ہے ذہن یہ بن گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم اپنا فیصلہ ادھر، مطلب ان کا ذہن اس طرف ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو یہ ہے مسئلہ. اور ایک ہے ومن لم یقضی، یہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تو پکا یہ ہے ومن لم یقضی من لم یصدق. بعض کہتے ہیں کہ سب کے بارے میں ومن لم یصدق ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس کے بارے میں ہے ومن لم یقضی ومن لم یصدق، اس کے بارے میں پہلے کے بارے میں، اور باقی کے بارے میں ومن لم یصدق ہے یقضی ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق، پس وہی لوگ ہیں کافر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا، یہاں پر تورات کی جامعیت کا ذکر ہے کہ وہ کتنی جامع کتاب تھی تورات. جامع کا مطلب سمجھتے آپ؟ جامع کا مطلب اتنی جامع کتاب تھی کہ اس میں سارے احکامات موجود تھے. جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ضرورت کی چیز اس میں موجود ہو، جو انسان کی ضرورت ہو. جامع ہر چیز کو جمع کرنے والی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا ان پر. لکھا کا کیا مطلب؟ ہم نے فرض کیا، مقرر کیا. فیہا، اس تورات میں، ان النفس، جو قوانین کا مسئلہ تھا نا کہ مثال کے طور پر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، سب ہم نے یہ قانون دیا تھا ان کو. ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں، یعنی قتل کیا تو قصاص. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں. والجروح قصاص، اور جروح جرح کی جمع ہے. جرح کے معنی زخم، اور جتنے زخم ہیں قصاص برابری کی چیزیں ہیں سب، یعنی جو زخم لگا ہے اس کا وہ کیا جائے گا. مطلب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بعینی شاید وہی سزا دے، بعض تعزیرات ہوتی ہیں، بعض سزائیں حدود ہیں جو مقرر ہیں، اس میں لچک نہیں. جیسے قتل کیا تو قصاص میں قتل. اور ایک ہے تعزیرات کا مطلب یہ قاضی کی ثوابدید پر. یہاں صرف ایک انصاف کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا پکا قانون اتارا تھا کہ بالکل انصاف کے مطابق. فمن تصدق به، اصول تو یہ ہے، لیکن فمن تصدق به، پس جو شخص صدقہ کرے اس زخم کا، یعنی ایک آدمی کو زخمی کیا گیا، اس کا کان مثال کے طور پر وہ کر دیا، یا اس کی ناک توڑ دی، یا کچھ اور زخم لگا دیا، اور اس نے معاف کر دیا. فمن تصدق به، پر جس نے صدقہ کیا اس زخم کا کہ چلو بھائی میں نے معاف کر دیا، فهو کفارۃ اللہ، اس کے لیے کفارہ ہے. معاف تو کر سکتے ہیں نا، ہماری شریعت میں بھی ایک آدمی قتل ہو گیا، اس نے کہا ہم معاف کرتے ہیں. دیت لیتے ہیں، پوری صورت دوسرے نمبر پر دیت متوجہ ہو جاتی ہے. اس نے کہا میں دیت بھی نہیں لیتا. ہو سکتا ہے نا ایسی صورتیں بھی پیش آ سکتی ہیں. ابھی ہمارے ہاں ایک ڈیفینس میں مسئلہ ہوا، ایک ڈرائیور نے جو ہے وہ کہیں ایک وہ جو اسکول کی وین ہے وہ، اور ایک کیا کہتے ہیں کسی کی ذاتی گاڑی تھی، وہ دونوں ٹکرا گئی. چھوٹی معصوم بچی تھی، اس کا انتقال ہو گیا.
تو پھر وہ ڈرائیور یہاں آتا رہا کہ وہ تو کورٹ والے، اب وہ اتنی توجہ نہیں دے رہے اس کا والد، اب پولیس والے کورٹ والے تنگ کر رہے اس کو، جیل میں ڈالا، اتنے پیسے دے دو، یہ کرو۔ پھر مولوی صاحب گئے ان کے ساتھ، بڑے مولوی صاحب وہاں بیٹھے ایک مسجد میں، اور بیٹھ کے انہوں نے وہ کر دیا، ان کا فیصلہ کروایا، تو معاف کر دیا انہوں نے کہا بھائی زبردست جان بوجھ کے کیے، غلطی ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں، جو اللہ کو منظور تھا، میری بیٹی کو جانا تھا وہ تو چلی گئی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، پس وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کو زخمی کیا یا اس کو کوئی نقصان پہنچایا، اور جب بدلے کا وقت آیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، وہ جو مجروح آدمی ہے نا، اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں، چلو ثواب اس کو ملے گا نا، تو ہوا کفارۃ له، اس مجروح آدمی کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا گناہوں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تکلیف دی، اور جب مسئلہ آیا بدلے کا، آپ نے کہا میں معاف کرتا ہوں، تو آپ کو یہ کفارات کے لیے ثواب بنے گئے۔ کفارہ کے معنی گناہوں کے مطلب اس بدلے میں یہ کفارہ بن جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، جو فیصلہ نہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کے مطابق تو اللہ نے قانون اتارے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ہیں ظالم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا، وَقَفَّيْنَا، قفا سے، قفا کہتے گدی کو، یہ گدی ہے نا، اس کو یہ ایک لائن میں پیچھے کھڑا کرو، اگر بالکل سیدھے کھڑے رہ لو تو پیچھے گدی نظر آئے گی، ہر ایک کو دوسرے کی گدی نظر آئے گی۔ تو یہ ایک محاورات عرب کے، وقفینا، ہم نے مطلب پیچھے بھیجے، لگاتار ہم نے انبیاء بھیجے، ایک لگاتار سے ترجمہ کرتے لگاتار، وقفینا، ہم نے لگاتار بھیجے، علی آثارہم، ان انبیاء کے پیچھے، عیسیٰ ابن مریم، ان انبیاء کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو علیہم السلام، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے تھے اپنے سامنے تورات کی، یعنی ان سے پہلے تورات آئی تھی نا، سامنے مراد پہلے، جب بین یدیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، مطلب دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو دونوں ہاتھ کہاں ہیں؟ سامنے نا، تو سامنے تورات پہلے سے موجود تھی، بین یدیہ، سامنے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ان پر بھی کتاب آئی، فیہ ہدن، اس میں بھی ہدایت تھی، ونور، اور روشنی تھی، اور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل تصدیق کرنے والا تھا کس چیز کا؟ تورات کا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تصدیق کی، اسی طریقے سے انجیل نے بھی تورات کی تصدیق کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی مصدق ہے تورات کے لیے، اور انجیل بھی مصدق ہے تورات کے لیے، یعنی یہ اصول بتا دیا کہ ہر نبی آئے اس نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی، انبیاء کی تصدیق کی، یہ اصول ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، داؤد علیہ السلام آئے تھے، وہ سب اللہ کے نبی تھے، تصدیق کی، اور جتنی کتابیں بعد میں اللہ نے اتاری ان کتابوں نے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کی، انبیاء نے بھی تصدیق کی، کتابوں نے بھی تصدیق کی۔ ہاں تورات بہت پہلے آئی، بہت پہلے نہیں، بہت پہلے، زبور بھی پہلے آئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، وہ بھی پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے، ان کے بعد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، 650 سال، 650 سال۔ بین یدیہ من التوراۃ، وہدن، اور ہدایت تھی، وموعظۃ، اور نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ بار بار دیکھو قرآن کے لیے بھی کہا ہدی للمتقین، اس کے لیے بھی کہہ رہے ہدی للمتقین، کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر فائدہ ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، جو چاہے کہ میرا فیصلہ اس کے ذریعے سے ہو جائے، میں اپنا کام، ایک آدمی کو مثال کے طور پر اعتماد ہی نہ ہو قرآن پر،
تو کیسے مطلب ہدایت مل سکتی ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس کے مطابق جو اللہ نے انجیل میں اتارا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ فاسق. یہ بات تو ختم ہو گئی، اب بات اصل شروع ہو گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ہے الیک، آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے اتاری کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، سچی کتاب ہے اللہ کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ کتاب جو آپ پر اتاری گئی ہے قرآن کریم، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے تھی. کتاب میں الف لام دیکھیں، الکتاب کا لفظ آیا نا، ایک کتاب مراد نہیں ہے. الکتاب کے شروع میں جو الف لام آئے ہیں جنس کے لیے، جیسے الحمد کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ حمد کے معنی ایک، لیکن الف لام نے کیا معنی کیا اس میں؟ تمام. تو یہاں پر الکتاب کے معنی قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی. ایک بات. نمبر 2، ومہیمنا علیہ، آپ کو تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھا دوں. اس کو علیہ مفرد کے لیے آتا ہے نا، دیکھیں یہ گرامر کے اصول ہے. الکتاب ہے نا، لکھتے یوں ہے، رسم الخط اس کا یوں، اردو میں تو یوں لکھتے ہیں لیکن قرآن کا رسم الخط یہ ہے الکتاب. دیکھیں یہ لفظاً مفرد ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے. کتاب ایک کتاب، اس میں جمع کا معنی کس نے پیدا کیا؟ الف لام نے. تو دیکھیں وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، علیہ ہی ضمیر مفرد کی ہوتی ہے، تو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ ضمیر لائے. سمجھ رہے؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں، نگران ٹھہرایا گیا، علیہ ان پچھلی کتابوں پر. وہ لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ معنی لائے. کبھی آدمی مفرد کا علیہم، اگر معنی کا اعتبار کرتے تو علیہم لانا چاہیے تھا، ہاں اس لفظ کے مناسبت سے. بالکل. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور قرآن کریم کو نگران ٹھہرایا گیا تھا ان کتابوں پر جو پہلے کتابیں تھی. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اب بات آ گئی. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس آپ فیصلہ کیجئے ان لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ کے مطابق، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کروائیں. ایک بات. نمبر 2، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. جو ان کی خواہشات ہیں نا اس کے پیچھے نہ چلے. ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، عما اصل میں ہے عن کے معنی سے، تو یہ ہے معرضا عما جاءک، میں اعراض کرتے ہوئے اس چیز سے جو آپ کے پاس آیا ہے حق میں سے. کیا مانے؟ ولا تتبع، اور آپ پیروی نہ کریں، پیچھے نہ چلے ان کی خواہشات کی. حق بات سے اعراض کر کے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے. کبھی ہوتا ہے نا انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لحاظ وہ کرنے کے لیے، ایک آدمی اصول کو مقصد بنا لینا، پھر دوسرا آدمی کبھی مفاد حاصل نہیں کر سکتا اس سے، سامنے والا آدمی کبھی بھی مفاد حاصل نہیں کر سکتا. ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، ٹھیک ہے، اعراض کرتے ہوئے جو آیا ہے آپ کے پاس حق میں سے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا،
ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے شریعت و منہاجن اور راستہ. ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی گئی تھی اور ایک راستہ ان کو دیا گیا تھا. منہاجن کے معنی قانون، منہاج قانون، راستہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ بنا دیتے تمہیں ایک ہی امت. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے تمہیں دی ہے. دیکھتے ہیں کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. لیکن جو اپنی خواہشات کے لیے ٹھکرا دے نہ مانے تو گیا نا. اب دو نظریات آپس میں کبھی نہیں مل سکتے. میں مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں میں اصول کے مطابق بات کروں گا، دوسرا کہتے ہیں نہیں کچھ لچک رکھو اس میں، تو تھوڑا حالات کے حساب سے بھی چلنا چاہیے، حالات کا تقاضا ہے. حالانکہ اسلام جتنا حالات کے ساتھ چلتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں چلتا. حالات اور کیا ہے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے کھڑے ہو کے پڑھو، اب نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، کیا کرو. حالات کے حساب سے یہ تو حالات نہیں ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق کام. حالات ہے کہ میرا مفاد ادھر زیادہ مل رہا ہے میں مفاد کے لیے ادھر، یہ تو حالات اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو تو منافقت کہتے ہیں. الحمدللہ اسلام نے جتنا حالات کا خیال کیا ہے، سفر میں ہے، نماز میں قصر ہے، احکامات میں کتنی آسانیاں ہیں، پھر تیمم ہے، باقی ساری چیزیں ہیں. حکمت جتنا دین میں ہے نا کسی اور چیز میں نہیں ہے. لیکن اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں حالات اسلام بھی جائے، لیکن اصول پر اسلام سمجھوتا نہیں کرتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا البتہ بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اب کیا کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں آگے بڑھو، خواہشات میں آگے مت بڑھو، بلکہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں سبقت کرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے. جمیعاً، سب کا. جمیعاً کا لفظ مطلب یہ اکٹھے سب جاؤ گے اللہ کے بعد. قبروں سے تو سب اٹھ کے جائیں گے نا اکٹھے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ، یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک نے آیا ابھی سنا، ایک بعد میں سن رہے، ایک پہلے سنے. یہ اللہ کے ہاں یہ نہیں، سب اکٹھے جمع ہوں گے. ہمارے ہاتھ یہ نے آگے سنا، اب یہ مسئلہ کیسا ہے یہ آپ کو میری سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے نا اب ایک آدمی نے سنا نہیں، ایک آدمی نے پورا سنا، اس لیے اختلافات آ جاتے ہیں. یا مثال کے طور پر وہ، لیکن اللہ کے ہاں تو سب اکٹھے ہوں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس اللہ تعالیٰ تمہیں خبردار کریں گے اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے. حدیث میں تھوڑی تفصیل باقی ہے. اصل نہیں تو بعد میں اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا تھا. جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ہمارے پڑوس میں ہجرت کالونی ہے، وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ پرسوں ڈوب گئی ہے اور ابھی تک اس کی لاش بھی نہیں ملی ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ عافیت کے ساتھ حل فرما دے. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو ختم فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کے غم کو، ان کی پریشانی کو عافیت میں تبدیل فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.